नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन। आज हम अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से 24वें पारे का ख़ुलासा बयान कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और कुरानी तालीमात के ज़रिए अल्लाह लोगों के अकायद और इस्लाह का ज़रिया बनाएँ। पारे की इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का ज़िक्र किया कि उससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पे झूठ गढ़ ले, यानी शिरकिया अकीदा अपनाए और उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करे और सच्ची बात को झुठला दे जब वो उसके पास आन पहुँची। इस सच में सब वो दीन है जो अल्लाह ने दुनिया में नाजिल फरमाया है और उसके मुकाबले में एक वो बंदा है जो सच्ची बात को लाया। इससे मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। वसद्दक़ बिही, और एक वो बंदा है जो उसकी तस्दीक करता है। इससे मुराद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ऐसे लोग अल-मुत्तक़ून उस फहरिस्त में हैं जो डरने वाले हैं। तकवा का आला दर्जा इन लोगों को नसीब है। आखिरत में अल्लाह इनको जन्नत में वो सारी नेमतें अता करेगा जो ये चाहेंगे और अल्लाह इनके बुरे अमाल इनसे दूर कर देगा। काफिर मेरे पैगंबर को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से धमकाते थे ताकि आप तबलीग से बाज आ जाएं। तो अल्लाह ने अपने पैगंबर को तसल्ली देते हुए फरमाया, अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? मैं जो हूँ तेरे साथ मेरे पैगंबर। तुझे उनसे डराते हैं जो अल्लाह के सिवा हैं, रब के मुकाबले में अपने माबूदों से डराते हैं। कितने पागल हैं ये लोग। आप इनके सामने तौहीद के दलाइल सुनाएं मेरे पैगंबर। अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है तो कहेंगे अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, अच्छा ये बतलाओ, अल्लाह के सिवा जो माबूद हैं, अगर अल्लाह मेरे बारे में तकलीफ़ का इरादा करें क्या वो तकलीफ़ दूर कर सकते हैं? या अल्लाह रहमत का इरादा करें तो क्या वो रहमत को हटा सकते हैं? नहीं कर सकते। अल्लाह के फ़ैसलों को कोई तोड़ने वाला नहीं है। फिर अल्लाह ने आखिरत के अजाब से डराया कि जिस पर आएगा ना वो अजाब, तो फिर वो हमेशा का अजाब है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। रकू नंबर 2 में अल्लाह ने अपनी कुदरत के मज़ीद दलाइल ज़िक्र किए कि अल्लाह इंसानी रूहों को कब्ज़ कर लेते हैं मौत के वक़्त। ये मुकम्मल कब्ज़ा है, रूह निकल गई। और एक कब्ज़ा वो होता है जो नींद में होता है, हल्का सा अल्लाह थोड़ी सी शऊर ख़त्म कर देते हैं। तो जिन पर मौत का फ़ैसला होता है उन रूहों को रोक लेते हैं और दूसरी रूहों को अल्लाह वापस भेज देते हैं, लेकिन वो भी एक वक्त मुकर्रर तक। जब तक मौत का वक़्त नहीं आता वो रूहें वापस रहती हैं और फिर अल्लाह उनको भी पकड़ लेंगे। ये लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह के सिवा औरों को शफ़ी बनाया हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं, ऐसों को शफ़ी बनाते हो कि जो किसी चीज़ के भी मालिक नहीं है। शफ़ाअत का तमाम तर निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। फिर अल्लाह ने उनका शकवा किया कि जब उनके सामने एक अकेले अल्लाह का जिक्र होता है तो इनके दिल तंग पड़ जाते हैं, और जब अल्लाह के अलावा औरों का जिक्र होता है तो बगलें बजाते हैं, खुशी मनाते हैं। तो आप मेरे पैगंबर अल्लाह से दुआ मांगें कि या अल्लाह जो ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला है, ज़ाहिर पोशीदा जानने वाला है, मेरी तमाम हाजात को पूरा फरमा दे, इसलिए कि तू फ़ैसला करता है अपने बंदों के दरमियान। अल्लाह ने अपने इल्म का ज़िक्र किया है कि अगर पूरी कायनात न, अल्लाह ने काफ़िरों की एक कैफियत का ज़िक्र किया है कि अगर क़यामत के दिन ये जो काफिर हैं इनको दुनिया भर की हर चीज़ दे दी जाए तो ये कहेंगे ये ले लो, हमें अजाब से जान छुड़ाओ, लेकिन अजाब जो है वो टलने वाला नहीं है। फिर अल्लाह ने इंसान का शकवा किया कि इंसान को जब तकलीफ़ आती है तो हमें पुकारता है, जब हम उसको नेमत देते हैं तो कहता है ये मुझे अपने इल्म की बुनियाद पे मिली है। ऐसा पागल इंसान है कि अल्लाह की दी हुई नेमत उसकी निस्बत अपनी तरफ करता है। रकू नंबर 3 में अल्लाह ने फरमाया कि मेरे पैगंबर मेरे बंदों से कहो कि जो अपने आप पे जुल्म कर चुके हैं ज़ियादती गुनाहों के ज़रिए, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। अल्लाह सारे गुनाह मुआफ़ कर देगा और उस रब की तरफ रुजू करो और उसके सामने झुको
جو رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اس چیز کی اتباع کرو جو ہم نے اس نبی کی طرف اتاری ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس کہ میں نے دنیا میں بڑی کوتاہی کیے رکھی، یا یہ نہ کہے کہ اگر اللہ میری طرف کوئی ہدایت بھیجتے تو میں نیک ہوتا، یا یہ نہ کہے کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے۔ یہ بہانے ہم نہیں سننا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر سیدھا راستہ اختیار کرو۔ قیامت کے دن کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور اللہ ایمان والوں کو کامیابی کا مقام عطا فرمائے گا۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ کافر بھی کیسے بے وقوف ہیں، تجھے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کروں؟ اے جاہلو، حالانکہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ اگر میری طرف بھی اور پہلے نبیوں کی طرف بھی کہ اگر تم نے شرک کیا نا، اللہ سارے عمل برباد کر دیں گے، لہٰذا میں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا اور اللہ ہی کے سامنے شکر گزار بن کے رہوں گا۔ انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے، اللہ کو وہ مقام نہیں دیا جو اللہ کا مقام ہے، غیروں کو بھی اللہ کے ساتھ ملا دیا عبادت میں۔ قیامت میں جب پھونک جو ہے وہ ماری جائے گی اور سور میں پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی۔ پھر رکوع نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کی طرف کافروں کو جماعت در جماعت چلایا جائے گا، اور وہاں جب پہنچے گے نا تو فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس رب کے رسول نہیں آئے؟ وہ کہیں آئے ہیں، لیکن کیا کریں کہ ہم نے ان کا بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کہیں گے چلو جہنم میں۔ اسی طرح متقین کو اللہ جنت کی طرف لے جائیں گے، پہنچیں گے نا تو آگے سے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم، خوش آمدید، اور وہ کہیں گے یا اللہ تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، جنت میں جہاں چاہیں ٹھہریں۔ تو یہ منظر قیامت کے دن اللہ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورہ حامیم مومن ہے جی، اس کا نام مومن اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ایک مومن مرد کی تقریر ہے جو اس نے فرعون کے دربار میں کی تھی۔ اللہ نے ابتدا میں قرآن کی عظمت کا ذکر کیا، اپنے صفات کا ذکر کیا کہ گناہوں کو میں ہی معاف کرتا ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں، ہماری آیتوں میں وہی جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں۔ اس سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا لیکن اللہ نے ان کو پکڑا اور وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو فرشتے کھڑے ہیں نا عرش کے آس پاس، عرش کو اٹھانے والے، وہ ایک تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ تیری رحمت اور علم ہر چیز پر وسیع ہے، تو ان لوگوں کو معاف کر جنہوں نے شرک سے رجوع کیا اور تیرے راستے پر چلے، یا اللہ انہیں باغات میں داخل کر جن کا تو نے وعدہ کیا ہے، ان کی اولاد بچے ان کو بھی یا اللہ ان کے ساتھ جگہ عطا کر اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ آج تمہیں اپنے آپ پہ بڑا غصہ آ رہا ہے، اللہ کا غصہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ کافر کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں دنیا میں 2 مرتبہ موت دی، ایک پیدائش سے پہلے اور ایک پیدائش کے بعد، زندگی بھی 2 مرتبہ دی، ایک زندگی دنیا والی ایک آخرت والی، اب ہم گناہوں کو مانتے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم سے نکالنے کا کوئی راستہ بتلا۔ اللہ فرماتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ جرم یہ تھا ان کا کہ جب ان کو اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو انکار کرتے تھے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا جاتا تھا ایمان لاتے تھے۔ آؤ میری قدرت کے دلائل سنو، اللہ وہ ہے جو اپنی آیتیں دکھاتا ہے تم کو، آسمان سے بارش اتارتا ہے، تو پکار بھی اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ اللہ بلند درجے والا ہے اور اللہ ذل عرش والا ہے۔ اللہ وہی اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اور قیامت کا وہ دن ہوگا جب ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ دن ہے جس کا نام ہے آزفہ، مصیبت بہت بڑی گھبرا دینے والی، جب انسانی دل یہ ہنسلیوں تک پہنچ جائیں گے اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور کوئی ان کی شفاعت نہیں کرے گا۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو پہلی قوموں نے بھی
تکذیب کی، وہ بھی بڑی تعداد میں تھے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ دیکھو موسیٰ ہماری آیتیں لے کر فرعون کی طرف گئے، فرعون اور قارون کہنے لگے یہ جادوگر ہے، اور فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور فرعون حضرت موسیٰ کے قتل کے درپے ہوا، لیکن تباہ و برباد ہو گیا۔ وہاں ایک تقریر کی جی مرد مومن نے، اللہ نے اس تقریر کو ذکر کیا ہے رکوع نمبر 9 میں۔ ایک مرد مومن فرعون کے خاندان میں سے تھا جو پہلے ایمان کو چھپا کے رکھتا تھا، وہ کہنے لگا تم ایک ایسے بندے کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اللہ کے دلائل بھی لایا ہے، اس جرم کی بنیاد پہ مارتے ہو؟ یہ تو جرم کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، اگر وہ سچا ہے تو تمہیں عذاب ضرور آئے گا۔ پھر اس نے کہا ہے میری قوم آج بظاہر تمہاری حکومت ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا؟ فرعون جواب میں کہتا ہے میرے پیچھے چلو، میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتلاؤں گا۔ مرد مومن کہتا ہے نہ بھائی نہ، تمہارے اوپر وہ عذاب آئے گا جو پہلی قوموں پہ آیا ہے۔ اے میری قوم میں ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب سے جو قیامت کا عذاب ہوگا، جب تم پیٹھ دے کر بھاگو گے اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ تقریر چلتی رہی۔ کہتا ہے جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، ان پر اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ فرعون کہنے لگا اے حامان میرے لیے ایک محل بنا، میں آسمان پہ جانا چاہتا ہوں۔ کیا کرنے کے لیے؟ میں وہاں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا کوئی الہ ہے بھی صحیح یا نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ باتیں شیطان نے اپنے غرور کی وجہ سے کہیں۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں مرد مومن نے پھر کہا اے قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ مال و دولت، پیسہ۔ جو نیک عمل کرے گا وہ اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور جو برے عمل کرے گا ان کو بھی اللہ قیامت کے دن بدلہ دیں گے۔ پھر بڑی حسرت سے وہ کہتا ہے اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو؟ یعنی تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کروں جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے۔ یقیناً جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی پکارنا نہیں بنتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر آخر میں کہتا ہے تمہیں میری باتیں یاد تو آئیں گی لیکن میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ فرعون نے پیچھے سے بندے بھیجے، اللہ نے فرمایا اللہ نے اس کو بچا لیا فرعون کے برے منصوبوں سے، اور فرعونیوں پر گندا عذاب اترا۔ پھر قیامت آگ صبح و شام ان پہ پیش کی جاتی ہے مرنے کے بعد، اور قیامت کے دن الگ عذاب ہوگا۔ یہ جو مرنے کے بعد عذاب ہے نا، یہ برزخ کا عذاب ہے۔ قیامت کے دن پھر چھوٹوں اور بڑوں کا جھگڑا ہوگا آپس میں۔ یہ کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں، چھوٹے کہیں گے بڑوں کو تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور تمہارے پیچھے لگ کے ہم جہنم کا ایندھن بنے۔ بڑے کہیں گے تم خود گمراہ تھے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تو صرف تمہیں بس ایک تھوڑا سا اشارہ کیا اور تم اپنی مرضی سے گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی۔ قیامت کے دن جب ظالموں کو ان کے بہانے کام نہیں آئیں گے، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا، بہت بڑے انعام کیے۔ میرے پیغمبر کافر اگر تیری بات نہیں مانتے تو آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہا کریں اور صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، ان کے سینوں میں ایک کبر ہے، بڑھائی، جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں ہم بڑے ہو جائیں، بڑا نہیں بندہ بنتا، بڑا بنتا ہے ایمان کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں مومن اور کافر برابر نہیں، جس طرح کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تمہارا رب یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا بھی صحیح، جواب بھی دوں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں مجھے نہیں پکارتے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے کہ اللہ نے رات کو اندھیرے والا بنایا، دن کو دیکھنے والا۔ یہی تو اللہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ کی قدرت کے دلائل بڑے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو قرار، آسمان کو چھت،
तुम्हारी सूरतें बनाई, क्या खूब सूरतें बनाई जी, यही तो जिंदा ज़ात है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, तो खालिस उसी को पुकारो और उसकी पुकार में किसी को शरीक न करो जी। फिर कहा मेरे पैगंबर ऐलान करो, मुझे रोका गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, मैं तो नहीं पुकारूंगा, मैं तो एक अल्लाह की इबादत करूंगा। और अल्लाह वो हैं जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर नुत्फे से, फिर आला का एक लोथड़ा और एक बोटी, फिर अल्लाह तुम्हें निकालते हैं बच्चा बना के, फिर अल्लाह जवानी तक पहुंचा देते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, कुछ बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं जी। तो ये ज़ात जो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील करती है वही इलाह है और उसी की इबादत करनी चाहिए। रकू नंबर 13 में अल्लाह ने फरमाया कि आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने किताब को झुठला दिया और हमारे रसूलों के पैगाम को न माना। क़यामत के दिन इनकी गर्दनों में तौक होंगे और ये जहन्नम में घसीटे जाएंगे और अल्लाह पूछेंगे कहाँ है तुम्हारे माबूद जिनको तुम दुनिया में पुकारा करते थे। वो कहेंगे हम तो किसी को नहीं पुकारते थे, झूठ बोलेंगे अल्लाह के सामने। ये कहकर अल्लाह फरमाते हैं कि हम इन सब को जहन्नम का ईंधन बना देंगे। फिर अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली देते हुए फरमाया कि इनकी बातों पे सब्र कीजिए मेरे पैगंबर, अल्लाह का वादा सच्चा है और वो अजाब आके रहेगा जो इस अजाब का इनसे वादा किया जा रहा है। रकू नंबर 14 में अल्लाह ने अपनी इनामात का जिक्र किया कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए, उस पर तुम सवारी करो, और भी बड़े मुनाफे हैं, उस पे चढ़ के तुम दुनिया के काम काज करते हो। देखो जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया हमने उनको कैसे सज़ा दी, उनके माबूद उनके काम ना आए और शिरकिया अमल उनको अल्लाह के अजाब से बचा न सके। जब उनके पास रसूल वाज़े दलाइल लेकर आए तो वो अपने इल्म पर अकड़ते रहे, नबियों की बात न मानी। जब अजाब देखा तो कहते हैं अब हम अकेले अल्लाह को मानते हैं और जो हम शिरक करते रहे हैं उसका हम इनकार करते हैं। उस वक़्त का ईमान उनके लिए नफ़ामंद नहीं होगा और उस ईमान का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद सूरह हामीम सजदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके शुरू में अज़मत कुरान का जिक्र किया, अपने नबी के बारे में फरमाया कि मेरे पैगंबर जब तू इनके सामने कुरान पढ़ता है ना तो ये कहते हैं हमारे दिल पर्दों में है उस चीज़ के बारे में जिसकी तरफ तू हमें बुला रहा है, हमारे कानों में बोझ है और हमारे और तेरे दरमियान पर्दा है, तुम अपना काम करो हम अपना काम करेंगे। जब बंदा इस कैफियत पे आ जाए ज़िद और इनात तो अल्लाह मोहरे जब्बारियत लगा देते हैं। मेरे पैगंबर कहो मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, हाँ मेरी तरफ इस बात की वही की जाती है कि इलाह एक है, अल्लाह की तरफ सीधे रहो और उसी से मग़फ़िरत तलब करो। और मुशरिकीन के लिए बड़ी हलाकत है जो अपने जिस्मों की ज़कात नहीं देते, यानी अकीदा तौहीद के मुनकिर हैं और आखिरत का इनकार करते हैं। रकू नंबर 16 में अल्लाह ने फरमाया तुम उस ज़ात का इनकार करते हो, यानी उसका शरीक बनाते हो जिसने ज़मीन 2 दिनों में बनाई, उसमें बोझ पहाड़ रख दिए, उसमें बरकतें रख दी, रोज़ी अल्लाह ने मुकर्रर कर दी। फिर अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए और वो धुआं धुआं था। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को कहा खुशी खुशी आते हो या ज़बरदस्ती, तो उन्होंने कहा खुशी खुशी आते हैं। अल्लाह ने 7 आसमान बराबर कर दिए, तो पहले 4 दिनों में ज़मीन और ज़मीन की रोज़ियाँ, 2 दिनों में आसमान, 6 दिन में अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा कर दिया। ये मेरी कुदरत के दलाइल हैं। लोग फिर भी रियाज करते हैं तो कहो मेरे पैगंबर मैं तुम्हें डराता हूँ उस तरह की कड़क से जिस तरह के कौम आद और समूद के ऊपर आई। जब नबी ये पैगाम लेकर आए कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो तो कहते थे अल्लाह चाहता तो कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारता। आद ने भी तकब्बुर किया और कौम समूद ने भी, हमने तेज़ हवा भेजी और वो मुसलसल 7 दिन चलती रही, उसके बाद इस कौम को हलाक कर दिया। कौम समूद को आज़ाब की कड़क ने पकड़ लिया और मोमिनों को हमने निजात अता कर दी। रकू नंबर 17 में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के दुश्मन आग की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। जब वहाँ पहुँचेंगे ना तो उनके कान, आँखें और चमड़े उनके खिलाफ गवाही देंगे। तो वो चमड़ों को कहेंगे तुम क्यों बोल रहे हो। वो कहेंगे कि हमें तो उस ज़ात ने बुलाया है जो हर चीज़ को बुलाता है, बोलने की ताकत जो देता है, और तुम
دنیا میں جب عمل کرتے تھے تو اللہ سے چھپ نہیں سکتے تھے اور ہم سے بھی نہیں چھپ سکتے تھے، ہم تمہارے ساتھ موجود تھے۔ آج اگر صبر کرو نہ کرو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو کافروں کو برے اعمال اچھے لگتے ہیں نا، ہم شیاطین ان پر مسلط کرتے ہیں اور ان کے برے عمل اچھا بنا کے دکھاتے ہیں۔ رکوع نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا کافر یہ چال چلتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کو ختم کر دیا جائے، کہتے ہیں اس قرآن کو سنو نہیں، اور جب نبی پڑھے تو شور مچاؤ، شاید کہ تم غالب آ جاؤ، ویسے تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ یہی جزا اور بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا کہ ان کو آگ میں ڈالیں گے۔ کافر کہتے ہیں اے رب، کہیں گے کافر قیامت کے دن جب عذاب میں جائیں گے کہ یا اللہ ہمیں وہ بندے دکھا جنوں میں اور انسانوں میں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم ان کو قدموں کے نیچے پیسنا چاہتے ہیں۔ مومن وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اللہ، پھر ڈٹ گئے اس پر فرشتے اترتے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ خوف بھی نہیں کرنا، غم بھی نہیں کرنا، اور تمہیں خوشخبری ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ رکوع نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں اسلام لانے والوں میں ہوں۔ اچھائی اور برائی برابر نہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجئے میرے پیغمبر، کہ جو تیرا دشمن ہے نا وہ بھی تیرا دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ عادت ان کو ملتی ہے جو بڑے حصے والے ہوتے ہیں۔ شیطان اگر تجھے ابھارے نا سختی پر تو پھر اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے دلائل میں غور کرو، اللہ کی نشانیاں رات اور دن، سورج اور چاند۔ سجدہ سورج چاند کو نہیں کرنا، اللہ کو کرنا ہے، یہ مخلوق ہے، سجدہ خالق کا حق ہے۔ اگر وہ تکبر کرتے ہیں نا اور اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تو جو تیرے رب کے پاس فرشتے ہیں نا وہ پاکی بھی بیان کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، زمین خشک تھی، جب پانی آتا ہے تو حرکت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں کجی کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کہتے ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ وہ ہے جس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور کافر وہ ہیں جو اللہ کی نصیحت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، باطل نہ اس سے آگے آتا ہے نہ پیچھے، یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ میرے پیغمبر تجھے بھی وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو پہلے نبیوں کو کہی گئیں، لیکن اللہ صبر کیجئے، اللہ خود انتقام لیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن عربی زبان میں کیوں ہے، عجمی کیوں نہیں، یہ خود بناتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم اگر اس قرآن کو غیر عربی زبان میں بناتے تو کہتے آیتیں کھولی کیوں نہیں گئی؟ کیا عجمی اور عربی کیا عجیب تضاد ہے کہ نبی عربی ہے قرآن عجمی ہے؟ کہو یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور جو لوگوں کے دل میں ایمان نہیں نا ان کے کانوں میں بوجھ ہے، قرآن انہیں نصیب نہیں ہے۔ آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لوگوں نے اس کو بھی نہیں مانا، تو اگر تیری بات نہیں مانتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کی طرف سے عذاب کا دن مقرر نہ ہوتا اللہ دنیا میں فیصلہ کر دیتے۔ بالکل آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اپنے لیے اور جو برے عمل کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پہ ہے، تیرا رب کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔